سورہ ہود مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 1۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ترجمہ: الف لام را، یہ وہ کتاب ہے محفوظ و مستحکم بنا دی گئی ہیں جس کی آیتیں پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر خدا کی طرف سے۔ سورہ ہود آیت نمبر 1 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ الف لام را، حروف مقطعات پر بحث سورہ بقرہ اور سورہ یونس کی ابتدا میں گزر چکی ہے، اس لیے یہاں اعادے کی ضرورت نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 1 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اگر الف لام را سورت کا نام ہو تو وہ مبتدا ہوگی اور کتاب خبر، یا یہ مبتدا محذوف حاذا کی خبر ہوگی اور احکمت جملہ کتاب کی صفت واقعہ ہوگی۔ سورہ ہود آیت نمبر 1 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ احکمت احکام سے ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو یوں پختہ اور استوار کرنا کہ اس میں کسی خلل اور نقص کا گمان تک نہ رہے، اور فصلت تفصیل سے ہے، یعنی مدعا اتنا واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں کسی التباس کی گنجائش نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب الفاظ اور عبارت کے لحاظ سے پختہ ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، اور معنی کے اعتبار سے یہ ہر شک و التباس سے بالاتر ہے، یعنی صورتاً اور معنن درجہ کمال پر فائز ہے۔ اور اس میں یہ استحکام اور تفصیل کہاں سے آئی؟ بتا دیا کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو اپنے اقوال و افعال کے لحاظ سے حکیم ہے اور اپنے علم کے لحاظ سے ہر کام کے انجام سے اچھی طرح واقف ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 2۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ ترجمہ: کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 2 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور اس کو اس شان و عظمت سے نازل کرنے کا مدعا کیا ہے؟ صرف یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، تمہاری جبین نیاز صرف اسی کی بارگاہ سمدیت میں زمین بوس ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 2 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور میری بعثت کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں تمہیں اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈراؤں اور اس کی اطاعت و بندگی پر حسن خاتمہ کی بشارت دوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 3۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ ترجمہ: اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر صدقے دل سے متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے اچھی طرح مقرر میعاد تک، اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کا ثواب۔ اور اگر تم یوں ہی روگردان رہے تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ میں تمہیں یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ اس سے پیشتر نادانی کی حالت میں یا شیطان کے انگیخت پر تم لغزشیں کرتے رہے ہو تو اب ہی چشم ہوش کھولو اور کامتے ہوئے دل، اشکبار آنکھوں سے سراپا عجز بن کر ان گناہوں کی مغفرت کے لیے التجا کرو، اور آئندہ کے لیے اپنی تمام کوششوں، سوچوں اور اعمال کا قبلہ اس کی ذات کو بنا لو، دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے، چہرے پر محرومی کا غازہ لے کر اور غربت و نداری کے کفس میں پھڑ پھڑاتے رہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کر لیا، اپنے گناہوں پر استغفار کر لی اور بقیہ زندگی میں اس کے ہو رہے، تو تم کو ہر طرح کی لذت و راحت، عزت و آرام اور فوز و فلاح سے سرفراز کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بن جانے کا یہ مقصد تو نہیں کہ انسان ہر قسم کی محرومیوں کا شکار ہو جائے، بلکہ جو سچے دل سے اس کا ہو جاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سچی خوشیوں اور حقیقی کامرانیوں سے اسے بہرور کیا جاتا ہے۔ ھذہ ثمرۃ الاستغفار۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کا ثواب، یعنی ہر نیک انسان کو اس کے اعمال حسنہ کی جزا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ نیکیوں میں جتنا کوئی بڑھتا چاہے گا اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانہ عامرہ سے مالا مال کرتا جائے گا۔ فضلہ کی ضمیر کا مرجع ذات باری ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، اور اگر تم اپنی غلط روی سے باز نہ آؤ اور اپنے گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے نادم نہ ہو تو پھر مجھے تمہارا انجام اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی برے دن کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ
یوم کبیر سے یا تو روز قیامت مراد ہے یا عذاب کا کوئی دن۔ سورہ ہود آیت نمبر 4، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 5، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ، سنو وہ دوہرا کر رہے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپا لیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کا بغض۔ سنتے ہو جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 5 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ لغت میں یثنون کسی چیز کو لپیٹنے، دوہرا کرنے اور تہ در تہ کرنے کو کہتے ہیں۔ جب کپڑے کو تہ در تہ لپیٹا جاتا ہے تو عرب کہتے ہیں سنت ثوب۔ کپڑے کی ایک تہ کو سنیون یا اسنا کہا جاتا ہے، اور ثنا کا صلہ جب عن ہو تو اس کا معنی موڑنا اور پھیرنا ہوتا ہے، اور جب اس کا صلہ علا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز پر لپیٹ دینا تاکہ وہ اس میں چھپ جائے۔ اس لغوی تحقیق کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے یا آواز فرماتے تو جو منافق اور کافر اس مجلس میں موجود ہوتے وہ اپنے سر جھکا لیتے اور اپنے سینوں کو دوہرا کر کے اپنی رانوں سے ملا لیتے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپ جائیں۔ مبادہ حضور ان کی طرف متوجہ ہو کر براہ راست ان سے خطاب فرمائیں اور انہیں ان کی کور باطنی پر سرزنش کر دیں۔ یستخفو منہ میں منہ کی ضمیر کا مرجع ذات پاک مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء ہوگی۔ علامہ نیشاپوری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یسنون صدورہم کا معنی اعراض اور روگردانی کرنا ہے، یعنی کفار و منافقین کی عادت یہ تھی کہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت اسلام دیتے اور کفر و نفاق سے باز آنے کی انہیں تلقین کرتے تو بجائے اس کے کہ وہ اس ناصح مشفق کی نصیحت کو بطیب خاطر قبول کرتے، وہ الٹا بے رخی اور سرد مہری کا مظاہرہ کرتے۔ صاحب تاج العروس نے اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے یعنی اس کا معنی ہے کسی کے متعلق سینے میں بغض و عداوت کے جذبات کو چھپانا۔ اس تحقیق کی روح سے آیت کا مدعا یہ ہوگا کہ کفار و منافقین اسلام اور داعی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی دشمنی اور عداوت کو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہ ہونے دے اور پس پردہ حضور کو اذیت پہنچانے اور اسلام کی ترقی میں روڑے اٹکانے کے منصوبے بناتے رہیں اور سازشیں کرتے رہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 5 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ سنتے ہو جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے۔ حرف تنبیہ الا کو مقرر ذکر فرمایا اور اس کو مقرر ذکر فرما کر ان کی غلط فہمی دور کر دی کہ وہ ان تمام کوششوں اور کاوشوں کے باوجود اپنے عزائم کو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ اس کے محبوب کریم کے متعلق بغض و عناد کے جو گھنونے جذبات انہوں نے اپنے دلوں کے نہاں خانوں میں بڑی مہارت سے چھپائے ہوئے ہیں وہ ان سے اچھی طرح آگاہ ہے، بلکہ جب رات کے وقت وہ بستر پر دراز ہوتے ہیں ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوتا ہے اور ہو کا عالم ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی لحاف یا چادر میں لپیٹ لیتے ہیں، اس وقت بھی وہ علیم و خبیر اور سمیع و بصیر ان کی ہر حرکت کو جان رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہمدان اور ہمہ بین خدائے ذوالجلال سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنا محض نفس فریبی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 5 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نادانو تم کس سے چھپ رہے ہو اور کس سے اپنے دلوں کے نفاق اور اسلام دشمنی کو چھپا رہے ہو؟ اس ذات پاک سے، اس ہمدان اور ہمہ بین سے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن کو بھی، جو تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہو اور ان کو بھی جن کا تم برملا ارتکاب کرتے ہو۔ وہ ذات ہے جس سے تمہارے سینوں میں چھپا ہوا کوئی راز بھی مخفی نہیں، اس لیے اس ناکام کوشش میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ یہاں پر 11واں پارہ مکمل ہوا۔